نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیریز چل رہی ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا کرتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عام انسانیت غلامی کے شکنجوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ ہر ملک میں کچھ لوگ ہوتے جو حکومت اقتدار کے ایوانوں اور سلطنت کے خزانوں پر قابض ہوتے، بقیہ سارے لوگ ان کی رعایا اور غلام ہوتے جو ان کے لقموں پر پلتے اور ان کے اشاروں پر ناچتے۔ وہ تمام انسانی حقوق سے محروم ہوتے، عزت اور آزادی کے تصور سے اکثر ناآشنا ہوتے۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے تمام نوع انسانی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، اس طبقاتی اونچ نیچ کی مذمت کی، لوگوں کو یہ بات یاد دلائی کہ زمین پر بسنے والے سارے انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، سب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس طرح سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، پیدائشی طور پر نہ کوئی حاکم ہے نہ محکوم، نہ کوئی آقا ہے نہ غلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اعلان کیا، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی برتری حاصل ہے، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی برتری حاصل ہے، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسل و نسب اور علاقہ و قبیلہ عزت و بلندی کا معیار نہیں، عزت و بلندی کا معیار صرف نیکی و تقویٰ ہے۔ غلامی کی لعنت چونکہ سینکڑوں سال سے انسانی سماج پر مسلط تھی اور سینکڑوں سال سے ان غلاموں کے ساتھ حیوانوں جیسا سلوک کیا جا رہا تھا، اس وجہ سے ان کی طبیعت کی ساری لطافتیں ختم ہو چکی تھیں، ان کی ساری امنگیں اور سارے حوصلے دم توڑ چکے تھے، ان کی ساری انسانی صلاحیتیں شل ہو چکی تھیں، ان کے دل و دماغ خشک اور ذہن پست ہو چکے تھے، ان کی ذہنی اور اخلاقی سطح بالکل ویسی ہی ہو گئی تھی جیسی چوپایوں کی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ غلامی ایک لخت ختم نہیں کی جا سکتی تھی۔ اگر ایک لخت اس کے خاتمہ کا اعلان کر دیا جاتا تو یہ حکمت کے خلاف ہوتا، یہ مفید ہونے کے بجائے مضر ہوتا۔ اس کی مثال ایسی ہی ہوتی جیسے کسی بالکل ہی ناسمجھ بچے کو جسے کسی چیز کا تجربہ نہ ہو، اسے رات کی تاریکی میں گھر سے باہر کر دیا جائے کہ وہ خود سے اپنے کھانے پینے کا انتظام کرے، زندگی کے گناہوں خطرات سے خود اپنی حفاظت کرے اور خود اپنے رہنے سہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تلاش کرے۔ ظاہر ہے یہ اچانک آزادی غلاموں کا اچانک بے سہارا کر دینے کے ہم معنی ہوتی، یہ ان کے لیے رحمت اور باعث عزت ہونے کے بجائے ایک ناگہانی مصیبت ثابت ہوتی۔ ضروری تھا کہ غلامی کی بیڑیاں کاٹنے سے پہلے غلاموں کو انسانیت کی عظمت سے روشناس کرا جائے، ان کے اندر انسانی عظمتوں کو پروان چڑھایا جائے، ان کی سوئی ہوئی ذہنی اور دماغی قوتوں کو جگایا جائے، انہیں اس قابل بنایا جائے کہ وہ آزاد ہو کر خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں، وہ زندگی کے چیلنجز کا مردانہ وار مقابلہ کر سکیں اور ایک باعزت زندگی کے لیے خود راہیں نکال سکیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دینے سے پہلے ترغیب دی کہ ان کی ذہنی سطح بلند کی جائے، ان کا احساس کمتری ختم کیا جائے، ان کے اندر عزت و کرامت کا شعور بیدار کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاؤ، انہیں وہی پہناؤ جو خود پہنو۔ اگر ان سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جسے تم معاف نہیں کر سکتے تو انہیں کسی اور کے ہاتھ فروخت کر دو، انہیں اپنے ساتھ رکھ کر ستاؤ نہیں، انہیں کسی طرح کی اذیت نہ دو۔ غلاموں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی کا یہ عالم تھا کہ جس روز آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اس روز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر لاحق رہی۔ جس وقت آپ نزاع کے عالم میں تھے اس وقت زبان مبارک سے جو آخری الفاظ سنے گئے وہ یہ تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نمازوں کا اہتمام کرو، غلاموں اور باندیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ معرور بن سوید سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ربضہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی، کپڑوں کا جو سیٹ ان کے جسم پر تھا بالکل وہی سیٹ ان کے غلام کے بھی جسم پر تھا۔ میں نے اس کا سبب معلوم کیا، انہوں نے فرمایا، ایک دن ایک بھائی سے میری کچھ تلخ کلامی ہو گئی، میں نے ان کی ماں کے تعلق سے کچھ کہہ دیا، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناگواری کرتے ہوئے فرمایا، ابو ذر تم نے اس کی ماں کا اسے طعنہ دیا ہے، تمہارے اندر سے ابھی جاہلیت نہیں گئی، یہ تمہارے اپنے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے، تو اگر کسی کا بھائی اس کے ماتحت ہو تو اسے وہی کھلائے جو خود کھائے اور اسے وہی پہنائے جو خود پہنے، اور ان سے وہ کام نہ لو جو کر نہ سکیں، لیکن اگر انہیں ایسا کام دے دیا ہے تو اس کام کی انجام دہی میں ان کا ہاتھ بٹاؤ۔
ربضہ جہاں معرور بن سوید کی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تھی، یہ ایک مقام ہے جو پیدل چلنے والے کے لیے مدینے سے 3 دن کی مسافت پر ہے، مکے کے راستے میں پڑتا ہے۔ وہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم و تربیت اور صحابہ کرام کے اس نیک سلوک کا یہ اثر ہوا کہ وہ غلام جو انسانی سماج کے اندر پشت سے کچلے ہوئے اور دبائے ہوئے تھے، رفتہ رفتہ ان کے اندر بیداری آنے لگی، ان کا احساس کمتری دور ہونے لگا، ان کی ذہنی اور اخلاقی سطح بلند ہونے لگی، ان کی دبی ہوئی صلاحیتیں انگڑائیاں لینے لگی، ان کے پوشیدہ انسانی جوہر نمایاں ہونے لگے، یہاں تک کہ وہ بہت جلد ہی اس قابل ہو گئے کہ معزز انسانوں کی صفوں میں کھڑے ہو سکیں اور ان کے درمیان احترام کا مقام حاصل کر سکیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ مسلم سماج میں بڑی بڑی ذمہ داریاں سنبھالنے لگے۔ اسلامی تاریخ میں رومی سلطنت سے جو سب سے پہلی جنگ لڑی گئی موتا کے مقام پر، اس کے سالار اول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ پھر رومی سلطنت سے دوسری جنگ ہوئی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ہی دنوں بعد۔ اس کے کمانڈر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے اور جنہیں خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کا کمانڈر بنایا تھا۔ اس طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو عزت دی، انہیں اپنی سطح سے اونچا اٹھانے کے بعد انہیں آزاد کرنے کی ترغیب دی، یہاں تک کہ جزیرہ عرب کے تمام غلام آزاد ہو گئے۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ پوری دنیا نے تسلیم کر لیا کہ آزادی ہر انسان کا فطری حق ہے، کسی سے یہ حق چھیننے کی کوشش کرنا نہایت سنگین جرم ہے، اور اس آزادی کی حفاظت کرنا ہر ایک کا فرض ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آزادی اور عزت کا یہ عالمی تصور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور آپ کی نبوت اور رسالت کی برکت ہے۔ اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کریم اور رحیم کے حکم سے آزادی کی تحریک نہ چلائی ہوتی تو آج بھی ساری انسانیت غلامی کے توقع سلاسل میں اسی طرح جکڑی رہتی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زراعت سے پہلے جکڑی ہوئی تھی۔ ذرہ ذرہ عالم ہستی کا روشن ہو گیا، اللہ اعلیٰ شوکت و شان جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں لگے ہاتھوں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی آزاد انسان کو غلام نہیں بنایا، نہ خود کسی انسان کو غلام بنایا، نہ کسی اور کو غلام بنانے کی اجازت دی۔ جنگوں میں جو قیدی آئے انہیں چند دنوں سے زیادہ قید میں نہیں رکھا، اور جتنے دن انہیں قید میں رکھا ان کے کھانے پینے کا اچھا انتظام کیا، انہیں کسی طرح کی ذہنی یا جسمانی تکلیف نہیں ہونے دی۔ اگر وہ فدیہ ادا کر سکتے تھے تو ان سے فدیہ لے کر آزاد کر دیا، اور اگر وہ فدیہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے تو یوں ہی فدیہ لیے بغیر آزاد کر دیا، مگر کبھی کسی آزاد انسان کو غلام بنا کر نہیں رکھا۔ ہاں، یہ بات ذہن میں رہے کہ جنگوں میں بہت سے چھوٹے بڑے کاموں کے لیے کفار مشرکین اپنے غلاموں اور باندیوں کو بھی ساتھ لاتے تھے۔ شکست ہو جانے کی صورت میں دیگر اموال غنیمت کی طرح وہ غلام اور باندی بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگ جاتے تھے اور مال غنیمت کے طور پر مسلم فوج میں تقسیم کر دیے جاتے تھے، مگر اس تاکید کے ساتھ کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ جنگ میں کسی خاتون کے تمام سرپرست ہلاک ہو گئے اور وہ خاتون بے سہارا رہ گئی۔ عام کمانڈروں اور سپہ سالاروں کے نزدیک تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کہ کوئی دشمن خاتون بے سہارا ہو گئی، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سبھی لوگوں کی اشک شوئی اور سبھی لوگوں کی غمخواری کرنی تھی، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہوں یا دشمن۔ چنانچہ میدان جنگ سے واپس ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی بے سہارا خواتین کو بھی ساتھ لے لیتے، انہیں باندی بنانے کے لیے نہیں بلکہ انہیں سہارا دینے کے لیے، ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے۔ غزوہ خیبر میں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی صورتحال کا سامنا تھا۔ اس غزوے میں ان کے باپ، بھائی اور شوہر تینوں مارے گئے۔ یہ تینوں خیبر کے سردار تھے۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کی شہزادی اور وہاں کی رانی تھیں۔ جنگ کے بعد وہ بالکل بے سہارا ہو گئیں۔ ایسی صورت میں انہیں وہاں چھوڑ کر آنا انہیں چیل کووں بلکہ چیتوں بھیڑیوں کے حوالے کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اور اس طرح کی جو بے سہارا عورتیں تھیں ان سب کو اپنے ساتھ مدینہ لے آئے، انہیں باندی بنانے کے لیے نہیں بلکہ انہیں سہارا دینے اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے۔ وہ تمام ہی عورتیں مدینے میں نہایت عزت و حفاظت کے ساتھ رکھی گئیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانساروں نے ہر طرح سے ان کی دلجوئی اور غمخواری کی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ اسلامی تہذیب اور اسلامی اخلاق سے متاثر ہو کر خوشی خوشی اسلام لے آئیں۔ پھر خود ان کی خوشی سے مسلمانوں کے ساتھ ان کی شادیاں ہو گئیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی خوشی سے دامن رسالت سے وابستہ ہو گئیں اور امت کی ماؤں میں شامل ہو گئیں۔ تعجب ہے روایت میں معاملے کی صحیح تصویر سامنے نہیں آ سکی جس کی شان سے دشمنان اسلام کو خواہ مشرق کے ہوں یا مغرب کے انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالنے کا موقع مل گیا۔ کچھ گھٹا دی گئی، کچھ بڑھا دی گئی، کیا کہانی تھی اور کیا بنا دی گئی۔ یہاں کسی کو غلام یا باندی بنانے کا سوال ہی نہ تھا۔ قرآن پاک نے قیدیوں کے مسئلے کو نہایت دو ٹوک انداز میں بیان کر دیا ہے۔ انہیں ہر صورت میں آزاد کرنا ہے اور جلد سے جلد آزاد کرنا ہے، چاہے فدیہ لے کر آزاد کریں یا فدیہ لیے بغیر یوں ہی چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
حتی اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتی تضع الحرب اوزارها، یہاں تک کہ جب ان کی طاقت توڑ لو تو انہیں قید کرو، اس کے بعد یا تو ان کے ساتھ احسان کرو یا فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ مختلف مواقع پر ایسا بھی ہوا کہ جہاں جنگ ہوئی وہاں کی عورتیں، بچے اور بوڑھے پہلے سے اسلام سے متاثر اور اس کے گرویدار تھے، مگر وہ ظالم سرداروں کے خوف سے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کر رہے تھے، اور جو لوگ اعلان کر دیتے وہ ان کے مظالم کا تختہ مشق بنتے۔ وہ لوگ اندر ہی اندر اپنے رب سے دعائیں کرتے تھے کہ خدایا ہمیں ظالموں کی اس بستی سے نکال لے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس صورتحال کا ذکر فرمایا ہے، تم کیوں نہیں جنگ کرتے اللہ کی راہ میں، اور کیوں نہیں جنگ کرتے ان کچلے ہوئے اور ستائے ہوئے مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں نکال لے اس بستی سے جہاں کے لوگ ظالم ہیں، اور اپنی رحمت خاص سے بنا دے ہمارے لیے دوست اور سرپرست، اور بنا دے ہمارے لیے مددگار۔ چنانچہ جب اسلامی افواج ان علاقوں میں پہنچیں اور دشمنان اسلام پر غالب آ گئیں تو ان لوگوں کو وہاں سے بھاگنے اور قافلہ اسلام میں شامل ہونے کا موقع مل گیا۔ وہ اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے اسلامی افواج کے ساتھ مدینے آ گئے اور وہیں بس گئے۔ راویوں نے اس کو بالکل دوسرا رنگ دے دیا اور یہ مشہور کر دیا کہ مسلم افواج وہاں والوں کو غلام اور وادی بنا کر ہکال لائیں۔ مختصر یہ کہ رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی آزاد انسان کو غلام نہیں بنایا، نہ زیادہ دنوں تک کسی کو قید میں رکھا۔ جو لوگ پشتہا پشت سے غلام چلے آ رہے تھے انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی، ان کے ساتھ خود اچھا سلوک کیا اور لوگوں کو اچھا سلوک کرنے کی ترغیب دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ہی دنوں میں سارے مسلمان، خواہ وہ آزاد ہوں یا غلام، باہم شیر و شکر ہو گئے، اور مسلم سماج کی کیفیت ہو گئی کہ سماج کے معزز ترین افراد اپنے آزاد کیے ہوئے غلاموں کو یا سیدی کہنے لگے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا ہے۔ یہاں ہمارے سردار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہوتا تھا۔ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی عرب کے غلام تھے جو ایمان لا کر قافلہ اسلام میں شامل ہو گئے تھے۔ خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو خلیفہ راشد نے نماز میں مسلمانوں کی امامت کے لیے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا اور وہ تمام اہل مدینہ کی امامت کرتے رہے۔ پھر اسی حادثے میں خلیفہ راشد کی وفات ہو گئی تو خلیفہ راشد کی نماز جنازہ بھی انہی نے پڑھائی۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا سے جاتے جاتے فرمایا اگر آج ابو حذیفہ کے مولا سالم زندہ ہوتے تو میں انہیں خلافت کے لیے نامزد کر دیتا، اگر میرا رب اس کی وجہ پوچھتا تو میں کہتا تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا تھا سالم اپنے رب سے بہت محبت کرنے والا ہے۔ 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوئی، اسی کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ مشرکین ابھی اس جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ تمام عرب قبائل ایک بارگی مدینے پر دھوا بولنے والے ہیں۔ اس موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی نقطہ نظر سے مدینے میں ایک بہت لمبی اور گہری خندق تیار کرانے کا فیصلہ کیا۔ ایک تاریخی فیصلہ تھا جس نے مشرکین کے تمام خوابوں کو چکنا چور کر دیا۔ کہا جاتا ہے یہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود یہ کہ وہ ایک غلام تھے تمام مسلمانوں کی نظروں میں سما گئے اور سب کی آنکھوں کا تارا بن گئے۔ مہاجرین نے کہا سلمان ہمارے آدمی ہیں، انصار نے کہا سلمان ہمارے آدمی ہیں۔ رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان تو ہمارے گھر کے آدمی ہیں۔ یہ چند مثالیں ہیں، یہ مثالیں یہ سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے سماج میں غلاموں کو کتنا اونچا اٹھا دیا تھا۔ حد یہ ہے کہ غلام اور آزاد یا غلام اور غلام کی سوچ ہی ختم ہو گئی تھی، ان کے درمیان خوف و محبت کی ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی گویا سب نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہو۔ آئیے ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی سماج کو ان اقدار پر تشکیل دیں گے اور تمام انسانوں کو عزت دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔